السلام علیکم ناظرین۔ ہمارے ملک ہندوستان میں جیسے ہی انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی اور انہوں نے یہاں کے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کیا تو ساتھ ہی ہمارے ملک میں ایک سے ایک جانباز بھی پیدا ہوتے گئے، جنہوں نے اپنی بے پناہ قربانیوں سے ہندوستان کے لوگوں کو آزادی دلوائی۔ انہی میں ایک نام ہے قادو مکرانی کا۔ ان کا اصل میں نام تھا قادر بخش مکرانی۔ مکران کے رہنے والے تھے، اس لیے مکرانی کہا جاتا تھا، لیکن لوگوں نے بعد میں قادر بخش مکرانی کو قادو مکرانی کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ قادو مکرانی کے بارے میں تاریخوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی ہندوستانی انگریزوں کی حمایت کرتا، انگریزوں کا ساتھ دیتا، تو قادو مکرانی اس کی ناک ہی کاٹ دیا کرتے تھے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں قادو مکرانی کے کچھ اہم کارنامے آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے ملک ہندوستان کے جونا گڑھ میں جب انگریزوں کی حکومت تھی، اس وقت اگر کسی انسان کی ناک کٹی ہوئی کوئی دیکھ لیتا تو وہ سمجھ جاتا کہ یہ قادو مکرانی کا شکار بن چکا ہے۔ اس تاریخی رپورٹ کو دیکھیں جس میں بتایا گیا ہے کہ قادو مکرانی لوگوں کے ناک اس لیے کاٹ دیتا تھا تاکہ عوام کو معلوم ہو سکے کہ غدار اور انگریزوں کا ساتھی کون ہے۔ ناظرین، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے پلاسٹک سرجری کی تاریخ۔ اس کتاب میں ایک ڈاکٹر کا ذکر آیا ہے، ڈاکٹر تھرون داس، جو جونا گڑھ کی ایک غریب فیملی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی کیریئر میں ٹوٹل 300 لوگوں کے ناک کی سرجری کی تھی۔ ڈاکٹر تھرون داس جب اپنے سرجری کی پریکٹس کر رہے تھے، اسی وقت قادو مکرانی ناک کاٹنے والوں کے نام سے مشہور تھا۔ اس وقت جونا گڑھ میں تعینات ایک انگریزی افسر جس کا نام تھا جانسن، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قادو مکرانی نے ٹوٹل 8 گاؤں لوٹے، 71 تاجروں کو قتل کیا اور 89 لوگوں کے ناک کاٹ دیے۔ انہی 89 لوگوں کے ناک کی سرجری کر کر کے ڈاکٹر تھرون داس ایک سرجری ماہر بن گئے۔ قادو مکرانی اصل میں بلوچستان، جو اب پاکستان کا حصہ ہے، وہاں کے مکران کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ لیکن جب بلوچستان پوری طرح سے انگریزوں کی گرفت میں آ گیا اور انہوں نے وہاں ظلم کرنا شروع کر دیا، پھر اس کے علاوہ قحط بھی آ چکا جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جان چلی گئی، تو قادو مکرانی کا سارا خاندان اور بہت سارے لوگ وہاں سے ہجرت کر کے جونا گڑھ آ گئے۔ لیکن جونا گڑھ میں بھی انگریزوں نے وہاں کے نوابوں کے ساتھ مل کر ان پر اور ان کے خاندان والوں پر بے انتہا ظلم کیے۔ 14 اگست 1844 کا دن تھا جب انگریزی فوجیوں نے قادو مکرانی کے گاؤں پر حملہ کر دیا۔ قادو مکرانی اور ان کے ماموں علی محمد کی قیادت میں تمام گاؤں والوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں قادو مکرانی کے ماموں اور بھی بہت سارے لوگ مارے گئے اور ساتھ ہی قادو مکرانی کے خاندان کی جو عورتیں تھیں ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس وجہ سے تاکہ عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے گا تو قادو مکرانی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن قادو مکرانی نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس قافلے پر حملہ کیا جو قافلہ ان کے گھر کی عورتوں کو گرفتار کر کے لے جا رہا تھا۔ اپنے گھر کی عورتوں بچوں کو چھڑایا بھی اور ساتھ ہی 2 فوجیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب یہ خبر بمبئی پہنچی تو بمبئی کے افسر نے نیوز پیپر میں یہ اعلان کر دیا کہ قادو مکرانی ایک ڈاکو ہے اور اسے ہر حال میں ہر قیمت پر پکڑنا ہے۔ ناظرین، قادو مکرانی بھلے ہی انگریزوں کی نظر میں ایک ڈاکو تھا، لیکن تاریخوں میں آتا ہے کہ یہ حقیقت میں ہندوستان کے لوگوں کا رکھوالا تھا، جو انگریزوں اور انگریز کے ساتھ دینے والے بڑے بڑے امیروں کی دولتیں لوٹتا، گاؤں کو لوٹتا اور اس کے بعد ساری دولت لا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کاٹیا وار کے لوک گیتوں میں آج بھی قادو مکرانی کا نام زندہ ہے۔ جب انگریزوں نے قادو مکرانی کو ڈاکو قرار دے دیا تو قادر بخش نے ایک کام یہ کیا کہ اپنے تمام گھر کی عورتوں بچوں کو مکران بھیج دیا اور ساتھ ہی بمبئی کے افسر کو ایک پیغام بھی بھیجا۔ پیغام میں یہ لکھا تھا قادر بخش نے کہ اے انگریز افسر، اگر تجھے یہ خبر ملے کہ کسی ایک گاؤں کو لوٹ لیا گیا ہے تو یہ سمجھنا کہ اس گاؤں کو کسی سادھو نے لوٹا ہے، اور اگر تجھے یہ خبر ملے کہ ایک دن میں ایک ساتھ 30 گاؤں کو لوٹ لیا گیا ہے تو سمجھ جانا کہ قادو نے لوٹا ہے۔ قادو مکرانی کو جونا گڑھ گجرات کے پڑھے لکھے شریف لوگوں کا بہت سپورٹ حاصل تھا، جس وجہ سے اس نے نوجوانوں کا ایک گروپ بنایا اور ہر طرف انگریزوں اور امیر لوگوں کی دولتوں کو لوٹتا اور اس کے بعد غریب کسانوں میں تقسیم کرتا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے غریب لڑکیوں کی شادیاں بھی کرواتا تھا۔ اسی طرح قادو مکرانی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عورتوں کا بہت احترام کرتے تھے، اور کتنا احترام کرتے تھے اس کا اعتراف انگریزوں نے بھی کیا ہے۔ انگریز افسر جانسن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں بڑے افسر اسکاٹ کی اہلیہ کو فوجی تانگے میں لے کر جا رہا تھا کہ اچانک قادر بخش نمودار ہوا اور للکارتے ہوئے کہا کہ اس تانگے میں کون ہے؟ میں نے جواب دیا اس تانگے میں افسر اسکاٹ کی اہلیہ ہے۔ اتنا سنتے ہی قادر بخش راستے سے ہٹ گیا اور کہا کہ ہم لوگ عورتوں کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں،
اس لیے جانے دے رہے ہیں، لیکن اگر یہاں پہ اس کی اہلیہ کے بجائے افسر خود ہوتا تو پھر میرے ہاتھ سے زندہ بچ کر نہیں جاتا۔ ناظرین، المختصر یہ کہ قادر بخش نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انگریزوں کا اور نوابوں کا جینا دوبھر کر دیا تھا، جس وجہ سے انگریزوں نے اعلان کیا کہ جو بھی قادر بخش کو زندہ یا مردہ لائے گا اسے 20,000 روپے نقد اور 20 ایکڑ زمین انعام میں دیا جائے گا۔ اس وقت قادر بخش کو ان کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے جوناگڑھ کو چھوڑ کر کراچی چلے جائیں اور جب حالات کچھ معمول پر آئیں گے تو آپ واپس آ جانا۔ قادر بخش وہاں سے رخصت ہو کر کراچی پہنچا۔ وہاں ایک اونٹ والے کو کرائے پہ لیا، لیکن اس اونٹ والے نے غداری کی اور جا کر پولیس میں مخبری کر دی۔ ایک پولیس اس کے ساتھ آیا اس کو گرفتار کرنے، لیکن قادر بخش نے اس پولیس والے کے ساتھ ساتھ اس اونٹ والے کو بھی قتل کر کے فرار ہو گیا۔ باقی پولیس والے ڈاکو ڈاکو کہہ کر اس کا پیچھا کرتے رہے۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ ایک مزدور دیوار کھڑی کر رہا تھا، اس کے کانوں میں جب آواز پہنچی کہ ایک ڈاکو بھاگا جا رہا ہے اور پولیس اس کا پیچھا کر رہی ہے، تو اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر قادر بخش کے سر پر دے مارا، جس وجہ سے قادر بخش زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا اور پھر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ بعد میں پولیس نے ان کے تمام ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا اور پھر اخیر میں 1887 عیسوی میں کراچی کے سینٹرل جیل میں ان تمام لوگوں کو پھانسی دے دی گئی۔ کادو مکرانی کی قبر آج بھی کراچی میں موجود ہے، جہاں قبر کے پاس ایک بڑا سا پتھر بھی رکھا ہوا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ وہی پتھر ہے جو ایک مزدور نے اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا تھا۔ ساتھ ہی قبر پر ایک تختی بھی لگی ہوئی ہے جس پر لکھا ہوا ہے شہید کادو مکرانی۔ ناظرین، کادو مکرانی کے تعلق سے گجراتی زبان میں بہت ساری فلمیں بھی بنی ہیں، جس میں کادو مکرانی کو گجرات کا سورما کہا جاتا ہے۔ قادر بخش نے گجرات کے لوگوں کے لیے بہت ساری قربانیاں دی، یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کا نام گجرات میں زندہ ہے۔ آج ان پر فلمیں بنتی ہیں، مضمونیں لکھی جاتی ہے اور ہمیشہ لوگ ان کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ مختصر سی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔